سر میں ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا تو نیلسن منڈیلا کی ایک تحریر کے اوپر میری نظر پڑی، جس میں نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ غربت خیرات سے نہیں عدل سے ختم ہوتی ہے، کہ یعنی انصاف ہوگا تو غربت ختم ہوگی۔ ہم نے 75 سال سے تقریباً اس ملک میں خیرات لے کے غربت ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ابھی عدل کر کے بھی تو غربت ختم کر کے دیکھیں۔ عدل کی یہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ابھی جو بچہ پچھلے دنوں میں فوت ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کا بیٹا اپنے باپ کے غم میں فوت ہو گیا، ساری دنیا جانتی ہے اسے۔ ساری دنیا کے جو ہمارے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جو سیاسی سائنسدان ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو اس طرح سوشل میڈیا میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بہت سارے اکثریت یا لوگوں کی اس چیز کو ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل بچہ تھا، وہ ایک معذور تھا، وہ ایک بیمار تھا۔ اگر وہ معذور تھا، بیمار تھا، اس کی جان لینی اگر وہ آسان ہے تو کیا سارے پاکستان کے جتنے معذور ہیں، جتنے جو بیچارے وہ اسپیشل بچے ہیں، ان کو جان سے مار دیں؟ حالانکہ ایسے بالکل نہیں، وہ اسکول میں جاتا تھا، اسکول کا لائق ترین بچہ تھا۔ اس کے باپ کو بار بار گرفتار کیا گیا، والدہ کو گرفتار کیا گیا، دادی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ اس چیز نے اپنے ذہن کے اوپر یہ سارا اس نے وہی لے لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جو حالت دن بہ دن بگڑتی گئی۔ وہ ترلے اور منتیں کرتے رہے کہ اس کے باپ کے ساتھ ملاقات کروا دیں، ڈاکٹرز تک یہ کہتے رہے کہ یہ باپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تو یہ بچہ ٹھیک ہونے کا چانس ہے، مگر باپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے، جو بھی صورتحال ہے، اس کے باپ کا قصور تھا نہیں تھا، 9 مئی کے واقعات میں شامل تھا یا نہیں تھا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مگر اس بچے کی ایک تو جان لینے کی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے بعد اسے یہ مشہور کیا جا رہا ہے، ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اسپیشل بچہ تھا۔ اگر اسپیشل بچہ تھا تو یورپ میں آگے دیکھیں، اگر 150 بندے کی لائن لگی ہوئی ہے نا، اگر کوئی اسپیشل بچہ آ جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ سب اسے باری دیتے ہیں، سب سے فرنٹ پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر وہ بالکل ایک بندے کو قتل کر کے، جیسے ضلع شاہ تھا، وہ قتل ہو گیا، قتل کیا گیا، اس کو ڈنڈے مار مار کے قتل کیا گیا، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اینکر، بہت سارے ٹی وی اینکر، ٹی وی میں یہ شو دکھایا گیا ہے جو وہ بیمار آدمی تھا، وہ سیدھا سادہ تھا، وہ سائیں تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، اس کے اوپر کہانیاں کڑی گئی۔ اگر کوئی سائیں ہو، اگر کوئی سیدھا سادہ ہو، تو کیا اسے قتل کرنے کی اجازت ہے اسلام؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضور تو جنگ کے دوران بھی، جب جنگ کے لیے مسلمان نکلتے تھے تو انہیں ایک چیز کی تلقین کرتے تھے جو کفار کم از کم تلقین نہیں کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ کسی کے بچے کو قتل نہ کرنا، کسی کے بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی کے بیمار کو قتل نہ کرنا، کسی کے جانوروں کو قتل نہ کرنا، اور اسی طرح جو ان کی فصلوں کا نہ جاڑنا۔ یہ تو صورتحال تھی۔ اور آج دیکھیں، آج سارے اسلام کے نام کے اوپر یہ دیکھیں ایک بہت بڑا دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک معصوم بچے کی جان لے لگی۔ ابھی سارا سوشل میڈیا اس چیز کو ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ وہ بچہ بیمار تھا، وہ اسپیشل تھا۔ اگر اسپیشل تھا تو اسے کسی جان لینے کا کس کو اختیار ہے؟ کس نے اسے حق دیا کہ اختیار ہے؟ اگر سارے اسپیشل بچوں کو مار سکتے ہیں، مارنا ہی مقصود ہے، تو تمام پھر بچوں کو، جو امیروں کے بچے ان کو بھی مارو، غریبوں کے بچے کیوں مارتے ہو یار؟ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا جو تعلق ہے، اگر وہ تعلق ہے، تو اگر وہ بندہ آج بیان دے دے، آج کھل کے میڈیا میں آ جائے، بیان دے دے کہ میں عمران خان سے جو توبہ استغفار کرتا ہوں، اسے پیچھے ہٹتا ہوں، اس کی پارٹی سے پیچھے ہٹتا ہوں، تو وہ دودھ کا دھلاوا ثابت ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے بیانات آئے ہیں، خدا را ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ آپ کو ملک یہ بڑی قربانی کے ساتھ ملا ہے، بڑی محنت کے ساتھ ملا ہے، اور ملک میں عدل انصاف پیدا کریں، جیسا کہ نیلسن منڈیلا بھی کہہ رہا ہے کہ عدل کے ساتھ جو ہے نا وہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ کہ وہ خیرات لینے سے۔ عدل جب تک ہوگا، جب تک غریب کے بچے کو بھی عدل ملے گا، ہر پاکستانی کو عدل ملے گا، جب عدل ملے گا پھر پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ ابتدا میں دیکھیں، جب پاکستان ابھی بنا تھا، بہت سارے مشکل حالات تھے، ساری صورتحال سب لوگ جانتے ہیں، اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ اس وقت ملک جو پاکستان ہے لوگوں کو قرضے دیتا تھا، دوسرے ممالک کو قرضے دیتا ہے، جرمن جیسے ملک نے بھی پاکستان سے قرضہ لیا تھا، اور آج پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں، کٹورا لے کے پوری دنیا میں بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور جب وہ بھیک ملتی ہے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اور یار سمجھ نہیں کوئی آ رہی، پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ ساتھ ہندوستان ملک ہے، ادھر دیکھیں کہ دنیا کا بہترین جو ہے جو سولار سسٹم جو ہے سب سے بڑا، وہ ہندوستان نے لگایا ہے۔ ہندوستان نے
सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया है। सऊदी अरब को वो तेल देगा और सऊदी अरब से तेल लेगा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान सऊदी अरब को उसके बदले में पानी देगा। ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान, और अभी जो सूरत हाल है, पिछले दिनों में जो मीटिंग हुई है, दुनिया भर के जो मालिक थे उनकी मीटिंग हुई है, उनमें हिंदुस्तान को बुलाया गया, पाकिस्तान को पूछा भी नहीं गया। ये सूरत हाल है यार। पाकिस्तान को इस कदर ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि पाकिस्तान के दिन ब दिन हालात जो बद से बदतर होते चले जाएं। हम आज आके करते हैं कि वाघा बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजी की टांग ऊंची थी। यार टांग ऊंची करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, टांगे तो वाम की दोनों ही ऊंची कर दी। अब और मज़ीद क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रही कुछ भी। फ़ौज हमारी पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। और पाकिस्तानी अवाम जो फ़ौज से मोहब्बत भी करते हैं, और उस मोहब्बत के भरम को हमेशा के लिए वो ज़िंदा भी रहने दे, उस मोहब्बत को कायम भी रहने दे। और खुदारा कोई ऐसे फैसले करें कि जो सारे मिलजुल के फैसले करें। कोई भी सियासी लीडर है, अगर इमरान खान का कत्ल हो जाता है, वो इमरान खान का कत्ल नहीं होगा, वो 9 करोड़ या 10 करोड़ या 22 करोड़ जितनी भी हमारी अवाम है उसका कत्ल है। एक 75 साल में एक ऐसा लीडर मिला जिसने अवाम के खाने के लिए बंदोबस्त किया, जिसने अवाम को बेनिफिट देने की कोशिश की, जिसने अवाम का मेडिकल फ्री किया। 75 सालों में किसी को जरूरत नहीं हुई। अगर एक बंदे को जरूरत हुई है तो उसे कत्ल करने का मनसूबा तैयार है। जो सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया से सुनते हैं, जो सूरत हाल है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले चंद माह में कत्ल कर दिया जाएगा। अगर कत्ल कर देंगे ठीक कर दें। मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हो रहा है, हर चीज़ तबाह हो रही है, और मज़ीद तबाह हो जाएगी। और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला मुल्क के ऊपर फजल करे, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को होश के नाखन दे। उधर के जो सियासतदान हैं उन्हें भी होश के नाखन दे, जो हुक्मरान हैं उन्हें भी होश के नाखन दे। पाकिस्तान के लिए सोचें सर, आप पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें, पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल सोचें। पाकिस्तान में लोग तरक्की करें। पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान चाँद पे चला गया यार, हमारे लोग चाँद पे तो नहीं जा सकते। उधर तो जाके उन्होंने सोचा कि उधर कैसे जाएंगे, ना जाने की कन्वीनियंस है, ना कोई और तरीक़ाकार है। जो भी सूरत हाल है, वो मुल्क से भाग भाग के दूसरे मालिक में आ रहे हैं, उधर पनाह ले रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, उधर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो सारे लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। जज़ाकल्लाह।